الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، اور ہم نے اب اس آیت کریمہ کے شروع والے حصے کا معنی آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل کی اولاد۔ بنو اسرائیل کون تھے اور اسرائیل کون ہے، اس کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا کہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرائیل کا معنی بتایا، اس کا معنی عبداللہ کا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور ان کی اولادیں کون کون ہیں ہم نے بتایا، اس میں یہود، نصارہ اور ان کے جتنے بھی رسول تھے، ان تمام لوگوں کو بنو اسرائیل کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص مراد ہے وہ یہود جو مدینہ میں رہتے تھے، جس کے مشہور 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور اسی طرح بنو قریظہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا معنی تھا، اس کا کیا مفہوم تھا، ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ دیکھیے، انسان پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، کئی اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم نعمتوں کی ہوتی ہے دینی نعمتیں، اور ایک نعمت ہوتی ہے دنیاوی نعمت، یعنی دنیا کے اعتبار سے بہت ساری نعمتیں انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام کے تحت کچھ نعمتیں ملتی ہیں جو اس میں سب مشترک ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، یعنی سب کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ نعمت، وہ دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اور دینی نعمت یہ شرعی اعتبار سے نعمت ہوتی ہے، تو وہ نعمتیں بھی سب پر ہوتی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں خاص ہوتی ہیں جو سب کو عطا نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے یہ نیکیوں کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے رسولوں کو اتارا، یہ دین ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اتارا، بھیجا ہدایت کے لیے، یہ نعمت ہے۔ کتابیں نازل کی، یہ نعمت ہے، سب کے اس میں سب کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن اس دین کو اپنا لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ سب کو نہیں ملا ہوا ہے۔ دین کو اپنا لینا، رسولوں پر ایمان لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو دینی نعمت کہتے ہیں۔ اور نیکیوں پر چلنے لگنا، نیکیوں کی توفیق ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارے سامنے نعمت ہے بہت بڑی۔ اگر ہم وقت پر صلاۃ ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں، اور خاص طور پر اس نماز کی بات کریں، فجر کی نماز کی، تو دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ دیگر نمازوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس وقت باجماعت حاضر نہیں ہو پاتے، وقت پر ان کی فجر نہیں ہو پاتی، تو یہ نعمت ہے ہمارے اوپر، تو یہ اس کو دینی نعمتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اس میں دنیاوی نعمتیں بھی تھیں، اس کو بھی یاد کرنا تھا، اور دینی اعتبار سے جو نعمتیں تھیں اسے بھی یاد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول بنی اسرائیل میں بھیجے، یہود میں کتنے رسول آئے، ایک سلسلہ تھا ان کے پاس، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، دینی اعتبار سے ان کو ایک مقام اور شرف ملا ہوا تھا کہ ان کے درمیان اور انہی میں سے انبیاء چن کر آیا کرتے تھے۔ کہا یہ دونوں نعمتوں کو یاد کرو آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے۔ تو نعمت کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ نعمت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے محض فضل ہوتا ہے، انسان کوئی نعمت خود سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض ایک بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہم کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ، ہاں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَوْفُوا، اور تم میرے عہد کی پاسداری کرو، مجھ سے جو تم نے عہد لیا ہوا ہے، عہد و پیمان کیا ہوا ہے، اس کی پاسداری کرو، یعنی اس کو پورا کرو۔
کیا عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں، تو وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اللہ تعالیٰ نے لیا تھا ان سے بنی اسرائیل سے ایک پیمان لیا تھا، اور ان کے درمیان 12 سردار مقرر کیے تھے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ان کے درمیان 12 سردار مقرر کیے تھے۔ 12 ایک طرح سے ان کے سردار تھے، اور ہر ایک سردار کے ساتھ کچھ افراد تھے۔ تو فرمایا ہم نے عہد کیا لیا تھا، وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب تک ساتھ رہوں گا؟ لئن اقمتم الصلاۃ، جب اگر تم صلاۃ قائم کرو گے یعنی نمازیں پڑھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور جتنے رسول میں بھیج رہا ہوں اس پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو گے یعنی نیکیاں کرو گے۔ قرض حسنا اللہ کو کیا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا قرض دینا، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو وہ جو قرض لوٹے گا اللہ تعالیٰ جب لوٹائیں گے، اس کی اطاعت جب کر کے تم آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا یعنی اس کا اجر دے گا۔ تو اگر یہ سارے کام تم کرو گے، یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، صلاۃ قائم کرنا یعنی نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا یعنی مالی عبادت بھی کرنا، اور رسولوں پر ایمان بھی لانا، اور ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، اور نیکیاں کرنا، یہ ساری باتیں اگر تم کرو گے، یہ عہد لیا تھا، تو یہ فرمایا کہ اس عہد کو تم پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تو یہ پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ پورا کرو گے، اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اگر یہ سارے کام تم کرتے رہو گے تو آیت کے آگے اس میں فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ اگر یہ اللہ کا عہد پورا کریں گے، اللہ بھی اپنا عہد یعنی وعدہ پورا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا۔ اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس میں کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنا، یہ گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جہاں یہ فرض ہے وہیں یہ گناہوں کی بخشش کا اور جنت میں داخلے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ انسان سوچے بغیر نماز پڑھے اور بغیر زکوٰۃ دیے اور اسی طرح ایمان لائے جنت میں داخلہ ملے گا، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے خوف کھاؤ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہ رہبت کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَارْهَبُونَ؟ تو رہبت کہتے ہیں یہ خوف کی بہت ساری کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بہت ساری کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں ایک کیفیت کا نام کیا ہے؟ رہبت، جس کو کہتے ہیں شدت الخوف، بہت زیادہ خوف کھانا۔ خوف جب اپنی شدت کو پہنچتا ہے تو یہ رہبت میں بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سخت ترین خوف مجھ سے تم کھاؤ۔ تو یہ یہاں پر جا کر یہ آیت کریمہ مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، ہر اعتبار کی نعمتیں، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ان آیات سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے انشاءاللہ اسے پوائنٹ اور نکات کی شکل میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر اور غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ سیکھنے کو ملے رب العالمین اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، آمین۔